معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے سینہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض و برکات۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور کی سیرت پاک کی روشنیاں ہر طرف بکھیرنے کی سعادت بخشے، اور اللہ پاک ان سعادتوں کو سن سنا کر اللہ پاک ہمیں دین کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی اتباع کاملہ کا جذبہ نصیب فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو سورہ اخلاص کی روشنی میں اگر سمجھا جائے تو ہر شخص ذی شعور، ذی علم، ذی ایمان یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ذات واحد ہے، وہ ذات یکتا ہے، وہ ذات احد ہے، وہ ذات صمد ہے، نہ کوئی اس کا ثانی ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کا پلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کی ذات کی توحید پر ایمان لانے کے بعد دوسرا درجہ ایمان کا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر بھی، اور آپ کی صفات پر بھی، اور بالخصوص آپ کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لانا ہے۔ جو کوئی بندہ اس درجے کو پا گیا، اس منزل کو پہنچ گیا، وہ ایمان کی بقا پا گیا، وہ یقین کی منزل حاصل کر گیا، وہ توحید تک بھی پہنچ گیا، وہ رسالت میں بھی کمال کر گیا۔ اور جو کوئی معاذ اللہ اس نقطے سے بے بہرا ہو گیا، اندھا ہو گیا، وہ اللہ وہ حد کو سمجھتا رہا لیکن قل کے بغیر سمجھتا رہا، ذات توحید پر پہنچنے کی اس نے کوشش کی لیکن ذات مصطفیٰ کے بغیر کوشش کی، وہ بندہ اندھا ہے، وہ بندہ صاحب منزل نہیں، وہ بندہ صاحب ایمان و ایقان نہیں، نہ وہ یقین کی منزل کو پہنچ سکتا ہے، نہ وہ کامیابی کو چھو سکتا ہے۔ اس کا ایمان بھی ادھورا ہے، اس کا یقین بھی کمزور ہے، وہ منزل سے بھی دور ہے، وہ کامیابی سے بھی بے بہرا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی توحید کی معرفت کی بات ارشاد فرمائی تو لفظ قل سے ابتدا فرمائی۔ محبوب سے جو تعارف ملتا ہے توحید کا، لوگوں اسی توحید کو ماننا، اسی تعارف کو حاصل کرنا، وہ تعارف ادھورا نہیں ہے۔ جو کوئی اس تعارف سے، اس اللہ کے رسول کی بیان کرتا توحید کی تعریف سے جڑ جاتا ہے، وہ ایمان کی تکمیل پا جاتا ہے، وہ ایمان کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جو کوئی چونکہ چرانکا کی بولی میں کیسے، کب، کتنا عقل کی بساط کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا۔ جو پاس پلے کچھ ہوتا ہے وہ بھی کھو جاتا ہے۔ اس لیے عاشقوں نے کہا دین کو سمجھنا ہے، عقل میں لپیٹ کر نہ سمجھ، اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے تو دین کو سمجھے گا، عقل کے ترازو میں لپیٹ کر تول کر سمجھنے کی کوشش کرے گا، ابو جہل ہو جائے گا۔ عقل میں لپیٹ کر دین کو نہ سمجھنا، عقل میں لپیٹ کر، عقل کے ترازو میں تول کر دین کو سمجھے گا، ابو جہل ہو جائے گا۔ اور اگر عشق کے ترازو میں تول کر، عشق کے ترازو میں لپیٹ کر اگر دین کی منزل کو، حضور کے عشق کو، اللہ کی معرفت کو، توحید کو سمجھے گا تو ابو بکر بن جائے گا۔ اب تیری مرضی ہے تو عقل میں تولتا رہے یا تو عشق کے ترازو میں تولتا رہے، تیری مرضی ہے۔ ابو جہل کا رستہ بھی کھلا ہے، تیری مرضی ہے۔ ابو بکر کی منزل بھی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو چاہے تو ابو جہل کے رستے پر روانہ ہو جا، تو چاہے تو ابو بکر کی محبت میں فریفتہ ہو جا، دونوں رستے تیرے لیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری مولوی نہیں تھے، لیکن مولویوں سے پڑھ کر ان کا مقام اس لیے بڑا ہو گیا کہ وہ معرفت کی حقیقت کو وہ بندہ پہنچ گیا۔ اس نے کیا کہا؟ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ اے اللہ کے بندے، عقل بہت تھوڑا نچلا درجہ ہے،
عقل سے اوپر سے منزل شروع ہوتی ہے، مصطفیٰ کی منزل شروع ہوتی ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی جو خاک کا ذرہ ہے، شاعر مشرق فرماتے ہیں وہ بھی اس پر بھی عقل کو قربان کر دینا چاہیے۔ حضور کی ذات تو کیا، حضور کے قدم تو کیا، حضور کی عقل تو کیا، حضور کی فہم و فراست تو کیا، حضور کا علم و ادراک تو کیا، حضور کا ایمان و ایقان تو کیا، حضور کا یقین اور توکل تو کیا، حضور کا صبر اور شکر اور ذکر کی دنیا تو کیا، حضور کا جہاد کی منزل تو کیا، حضور کی مسکرانے کی منزل تو کیا، حضور کے سینے مبارکہ کی منزل تو کیا، حضور کے دل کی تر و تازگی اور وسعت کی منزل تو کیا، کہاں لوح و قلم کی منزلیں ہیں، کہاں ارض و سماوات کے مسافر خانے ہیں، اور کہاں حضور کا دنیا جہان بھر کے اندر شب اسرا کا دولہا بن کے سیر کرنا ہے۔ وہ تیری منزل نہیں ہے، وہ حضور کی منزل ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو چل، یہاں سے عقل کی منزل کی ابتدا ہوتی ہے۔ عشق ہے جو حضور کی ذات تک پہنچا دیتا ہے، عشق ہے جو حضور کی ذات کا ادب بتاتا ہے۔ اسی ادب نے ہمیں بتایا کہ حضور سے محبت کرنی ہے بغیر پوچھے کرو، ٹوٹ ٹوٹ کے کرو، جم کے کرو، وجد میں حضور سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا ہے تو حضور نے جو پتہ بتایا ہے اس کی وجہ سے مانو۔ اس لیے اہل سنت اہل ادب کا نام ہے۔ اہل سنت صرف ایک گروہ کا نام نہیں، اہل سنت اہل محبت والے طبقے کا نام ہے۔ اہل سنت ہی حضور کی سیرت سے پیار کرتے ہیں، حضور کی ذات سے پیار کرتے ہیں، حضور کی صفات سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن سے بھی، اللہ کی قسم، قرآن سے بھی ہم صرف اس لیے سے پیار کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور کوئی دوسری تیسری وجہ ہمیں آتی نہیں۔ ہم قرآن کو مانتے کیوں ہیں، ہم اور اللہ کے قرآن سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ سینہ مصطفیٰ پر، حضور کے دل پر اترا ہے، اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ جو قرآن میں آ گیا حرف برف سچا ہے، دنیا ایک طرف پھر جائے، جو اللہ کے قرآن نے بات بتائی ہے وہی صادق بات ہے۔ حضور کے سینہ مبارکہ کی اگر بات چھیڑی جائے تو اللہ کے قرآن نے کہا، پارہ نمبر 18 نے ارشاد فرمایا، سورہ نور ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ نام ہی نورانی صورت والے کے سینے کی بات چھیڑے تو قرآن پاک میں جو صورت ہے اس صورت کا نام بھی سورہ نور ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی فکر بولتی ہے نا، فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا گوشالہ نور کا۔ دو بیٹیاں حضور کی تیرے گھر میں آئیں، عثمان غنی تیرا مرتبہ کوئی چھوٹا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا مرتبہ ناپ سے تول سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایک بیٹی ہو کسی عام کی بڑا مرتبے والا ہو جاتا ہے، نبی کی بیٹی ہو اور زیادہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، نبیوں کے سردار کی ایک بیٹی ہو اور زیادہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نبیوں کے سردار کی ایک نہیں، یکے بعد دیگرے باری باری دو بیٹیاں ہیں۔ تو فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ واہ عثمان غنی عفان کے بیٹے، تیرے مقدروں پر بارے نیاز قربان ہو جائیں۔ تو نے حضور کی ذات کی دو بیٹیوں کو اپنی ازواج بنایا، اپنی ازواج بنایا۔ اسی نور والی صورت کے اندر اللہ کا قرآن، اور لفظ بھی اللہ کے قرآن نے جو پڑھے ہیں نا، بیان کی ہے، وہ بھی نور والے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ، وہ بھی نور والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر دوبارہ نور والے لفظ آئیں گے، آپ نے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کانہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نور، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ کتنی مرتبہ نور نور اللہ پکارے جا رہا ہے۔ بدبخت ہیں وہ قومیں
بدبخت ہیں وہ طبقات، بدبخت ہیں وہ جماعتیں، بدبخت ہیں وہ گروہ، بدبخت ہیں وہ ایمان میں پڑھ کر بھی پڑھنے والے جو قرآن پڑھتے ہیں اور حضور کے نور پر بحث چھیڑتے ہیں۔ اللہ نے تو سورت کا نام سورہ نور رکھا، نور کی بحث میں نہ پڑھنا۔ شروع میں لفظ فرما دیا اللہ نور السماوات والارض، بحث میں نہ پڑھنا نور کون ہے، بشر کون ہے۔ آپ کی منزل اگلی منزل ہے، آپ کو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ نور شریف کی، پارہ بھی بتایا ہے، سورت کا نام بھی بتایا ہے، اس کو دل کی تختی پر لکھو، انشاءاللہ عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور حضور کے عشق مطہرات کی تجلیاں بھی تمہارے قلب و اذہان کا طواف کیا کریں گے۔ جب بھی اللہ نہ کرے کسی مشکل میں پھنسو گے، ان آیات کو پڑھو گے، حضور کی ذات کا تصور کرو گے، انشاءاللہ خدا غیب سے حضور کا صدقہ مدد فرمائے۔ اس کے بارے میں نہیں کہتا، حضور کے صحابی، حدیثوں کے بہت بڑے راوی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اس کی تفسیر بتاتا ہوں، مفسر قرآن، مولوی نہیں بتا رہا، حضور کا صحابی بتا رہا ہے، میں اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ تو بات سیدھی ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ نے مثال بھی بیان دے کر چھوڑی، فرمایا مثل نورہ کمشکات، مثال میرے نور کی مشکات کی طرح ہے۔ اب مشکات حدیث مبارکہ کی یہ کتاب بھی ہے، چراغ بھی اس کا معنی ہے، لیکن جو حضرت کعب احبار صحابی رسول حدیثوں کے راوی جو وہ مطلب لیتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد ہے مثل نورہ کمشکات میں جو مشکات کا لفظ آیا اس سے مراد حضور کا سینہ مبارکہ، اس سے مراد حضور کا سینہ مبارکہ۔ المصباح فی زجاجہ، المصباح فی زجاجہ، وہ کہتے ہیں مصباح زجاجہ کی طرح ہے۔ زجاجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں زجاجہ حضور کا دل مبارکہ، زجاجہ حضور کا دل مبارکہ۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، زجاجہ آگے کوکب چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تارہ کیا ہے؟ یہ حضور کی نبوت مبارکہ۔ واہ کیا شان ہے میرے صحابی، حضور کے صحابی، کیا شان ہے تیری۔ امت کے ایسے نہیں اقطاب پیدا ہو گئے، ولی بن گئے، یہ سارے حضور کے صحابہ کی پیروی کر کے ولی بنے، قطب بنے، قلندر بنے، محقق بنے، مفسر بنے، یہ ان کے قدموں سے لگنے والی گرد کے خاک کے امین بنے۔ انہوں نے اس گرد کو، خاک کو لگنے والی قدموں کی مٹی کو نشان منزل بنایا۔ اللہ نے ان پر قرآن بھی آسان فرما دیا، حضور کی عشق مطہرہ کی منزل بھی آسان فرما دیا۔ کہاں اللہ کے نور کی بات چھڑی تھی، چاہیے تھا کہ اللہ کی توحید کے دائرہ کار میں یہ رہتے حضور کے صحابہ، نہیں، یہ حضور کے آسمانوں اور زمینوں کے نور ہونے کو بھی بیان کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آمنہ کے لال کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بھی بیان کر رہے ہیں، ان کی صفات کو بھی بیان کر رہے ہیں، ان کے جسم کے قد کاٹ کو بھی بیان کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ پہ حضرت ہندہ بنت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی صدری کا وسعتن، میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع بنایا، بہت وسیع بنایا میرا سینہ۔ یا رسول اللہ آپ کا سینہ مبارکہ اللہ کریم نے، کریم رب نے، کریم ذات کا، مصطفیٰ کریم کا سینہ کتنا چوڑا بنایا، کتنا وسعت والا بنایا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تشریح میں بیان خود فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آپ دکھایا۔ سورہ نجم میں بھی پارہ نمبر 27 میں بھی جب شب اسرا کا سفر پڑھتے ہیں، آسمانوں کا سفر پڑھتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تشریح ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا؟ فرمایا فی احسن صورہ، میں نے سب سے اچھی جمال والی، سب سے اچھی کبریا ذات والی صورت میں اپنے رب کو دیکھا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ سنا لوح و قلم کے فرشتے آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے کان میں ان کی بولیوں کی پھنک پڑی، آواز پڑی، میں نے محسوس کرنا چاہا وہ آواز کیا ہے۔ وہ آواز یہ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کے متعلق کچھ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، بولیاں بول رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو فرشتے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت سے راز بکھیرے ہیں، اس کی تخلیقات ہیں، اس کے مشاہدات ہیں، اس کی قدرت کے نظارے ہیں، اس کے وجود کی ایک ہونے کی، ذات توحید کے واحد ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دلیلوں کا ان دلیلوں پر جو راز ہے اس راز کا کسی نہ کسی کو امین بنایا۔ وہ راز کہیں نہ کہیں کسی کو مرکز نگاہ بنا کے اس راز کو اللہ نے کہیں رکھا ہے۔ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں، حضور سنتے جا رہے ہیں۔ آپس میں فرشتے کہتے ہیں ذرا نگاہ مار کے دیکھو لوح قلم میں وہ مرکز نگاہ جہاں اللہ کے راز رکھے جا رہے ہوں وہ کون ہے؟ انہوں نے آسمان کو دیکھا، کمی نظر آئی، زمین کو دیکھا، جزاک اللہ، زمین کو دیکھا، کمی نظر آئی، لوح قلم کو نگاہ مار کے دیکھا، دیکھنے والے دوربین والے نہیں دیکھ رہے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے۔ انہوں نے نگاہ مار کے دیکھا، کمی نظر آئی، اللہ کے انبیاء کے دل کھولے گئے، دیکھے گئے، مرکز نگاہ کوئی ہستی نظر نہ آئی۔ پھر اللہ پاک نے، قدرت کی ذات نے قرآن مجید کی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اپنی شان توحید کے مطابق۔ سورہ 3 ہے نا، اس میں آیت ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی، کوئی حافظ بیٹھے ہوں گے وہ اس بات کی برسرے چشمدید وہ اس کی جو ہے وہ تفسیر کا اور اس آیت مبارکہ کا اظہار بھی کریں گے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 18 ہے، پہلا صفحہ، پہلا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ادھر فرمایا فی احسن تقویم، ادھر فرمایا احسن الخالقین۔ تو فرشتے کہنے لگے جس کو رب نے قرآن مجید میں ذات انسان کو احسن الخالقین کہا، جس کو فی احسن تقویم کہا، اس میں نگاہ مار کے دیکھیں نا، کہیں اللہ نے اپنی رازوں کا مرکز نگاہ امین کسی شخص کو بنایا ہے؟ جب دیکھتے ہیں تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ نظر آتی ہے، شب اسریٰ کے دولہ نظر آتے ہیں، انبیاء کی مسجد اقصیٰ میں امامت کرنے والی شخصیت نظر آتے ہیں، جو حضرت روح الامین کے بھی تاجدار اور آقا ہے جبرائیل امین کے، وہ ہستی مرکز نگاہ نظر آتی ہے۔ اب فرشتے یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دنیا میں کسی نہ کسی انسان کا کوئی نہ کوئی محب ہوتا ہے، کوئی محبوب ہوتا ہے، کوئی راز و نیاز والا ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرے دوست تو سبھی انبیاء ہیں نا، اس بات کو اہل سنت کا طبقہ کیا علیہ السلام کا سارا طبقہ مانتا ہے، سارے حضرات انبیاء اکرام کی افواج اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہستیاں ہیں۔ ونڈ کرنا ہمارا کام نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری اوقات نہیں، ہمارا علم کہاں اور ہماری سوچیں کہاں اور ہماری بڑھنے تقسیمیں کہاں، یہ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت درجات ہیں۔ میرے مالک نے جو چاہے درجات یعقوب علیہ السلام کو عطا فرما دی، جو چاہے زکریا علیہ السلام کا مقدر بنا دیا، جو فضیلتیں بخشی اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بخش دی، جو بادشاہت عنایت فرمانا چاہی داؤد و سلیمان کا وہ ملکیت بنا دی، یہ تو اس کی تقسیمیں ہیں۔ لیکن فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو پتہ ہے سارے انبیاء تیرے محب بھی ہیں، تیرے دوست بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے تو نے مرکز نگاہ اپنی سارے رازوں کا امین ذات مصطفیٰ کریم کو کیوں بنایا؟ اگر تو چاہتا کسی کو رازدار نہ بناتا، جو تیرا راز تھا وہ تو راز ہی رہنے دیتا، تو راز اپنا کھولتا ہی نہ۔ اللہ ایک ہے یا نہیں؟ اللہ یکتا ہے یا نہیں؟ کوئی دوسرا ہے؟ میں نے ابتداءً تقریر کی ابتدا میں کہہ دیا اللہ یکتا ہے، حضور اس کے محبوب ہیں مگر خدا نہیں ہے، حضور مخلوق میں سے ہیں خالق نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جو کہتے ہیں ملا کر معاذ اللہ ذات مصطفیٰ کو ذات خدا کے مقام تک لے آتے ہیں۔ سنیے اعلیٰ حضرت سمیت تمام اکابرین اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، حضور ہر شے ہیں مگر خالق نہیں ہے، حضور ہر شے ہیں مگر خالق نہیں ہے، اللہ ہر شے ہے مگر مخلوق نہیں ہے۔ سادی سی بانڈی یہی ہے، کہاں ملایا ہے ہم نے؟ اللہ کو ہم نے مخلوق نہیں کہا، حضور کو مخلوق کہہ رہے ہیں، اللہ کو ہم نے خالق کہا، حضور کو خالق نہیں کہا۔ کتنی بڑی حد فاصل ہے، کتنی بڑی امتیازیت ہے۔ تو جب فرشتوں نے کہا اللہ تو راز کو راز رہنے دیتا، یہ راز بیان نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو حضور کو بھی راز نہ دیتا، اپنے رازوں کا امین نہ بناتا،
مرکز نگاہ نہ بناتا اور شانیں تھوڑی تھی. حضور رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں؟ حضور خاتم النبیین ہیں کہ نہیں؟ ختم نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور مسجد اقصی کے سفیر بنے یا نہیں بنے؟ امام بنے یا نہیں بنے؟ حضور شب اسریٰ کے دولہ بنے یا نہیں بنے؟ حضور ملت ابراہیمی پر آنے والے اپنے پیشوا رہبر نبی ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد پاک نسل اسماعیلی سے تشریف لانے والے نبی بنے یا نہیں بنے؟ حضور کعبہ کے مؤسس متولی کعبہ کی بنیادیں بنانے والے نبی بنے یا نہیں بنے؟ حضور کا ذکر تو تورات میں بھی، حضور کا ذکر تو انجیل میں بھی، حضور کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی، حضور کا ذکر تو زبور مبارکہ میں بھی. حضور کے ذکر کے قصیدے پڑھے جب شب اسریٰ کا دولہ پہنچتا ہے اسریٰ کے میدان میں، 7 آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. 2 کمانیں یا 2 کمانوں سے بھی قریب تر فاصلہ رہ نہ گیا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مصطفیٰ کے درمیان. خدا اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے. یا رسول اللہ گج وج کے آنکھیں کرو یار، ڈر کس چیز ہے؟ یا نبی یا نبی، ہم چک کے آپ کو ذرا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. تو جب حضور سراپے مرکز وحدت ہیں، جزاک اللہ، جب حضور کی ذات مرکز نگاہ توحید ہے پہلے سے، پھر ان کو مزید رازدار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی طرف سے کیا خوبصورت جواب آیا. اور میرے فرشتوں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی سماعت فرما رہے ہیں. تم کہتے ہو حضور کو ساری شانوں کا مالک بنا دیا، حضور پہلے سے مرکز نگاہ ٹھہر گئے، حضور خاتم النبیین کے درجے پر بھی فائز ہونے والے، رحمت للعالمین کا لقب اور ٹائٹل بھی پانے والے، تو پھر حضور کی ذات کو اپنے رازوں کا امین کیوں بنایا؟ راز کو راز ہی رکھا جاتا. تو کیا توحید کے اندر کوئی نقص تھا؟ قطعاً نہیں. عقیدہ توحید پھر بھی مضبوط تھا، قدرت کی باتیں پھر بھی چل رہی تھی، قدرت کے مشاہدات پھر بھی رواں دواں تھے. حضور کو کیوں مرکز نگاہ بنایا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر میں اپنے رازوں کو اے فرشتوں راز میں ہی رکھتا. بات کو سمجھنا، پھر حضور کی ذات سمجھ میں آئے گی، اور یہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے فقط سمجھ آئے گی عشق کرنے کے لیے، وگرنہ حضور کی ذات وہ ذات اعلیٰ ہے، وہ ذات بلند و بالا ہے جو کسی کی ذات میں سمجھ میں نہیں آ سکتی. حضور کی ذات ہماری عقل کی حدود سے مابرا اور اعلیٰ ہے. اگر میں راز کو راز ہی رکھتا تو پھر میرے رازوں کو جان کر، کیونکہ راز کو بیان ہی نہ کرتا تو رازوں کو کوئی جانتا نہ، رازوں کو کوئی بیان نہ کرتا، رازوں کو حضور کی زبانی کوئی پہنچ نہ سکتا، راز راز ہی رہتا، تو پھر میرے رازوں کو جان کر کوئی سبحان اللہ کون کہتا؟ سبحان اللہ. راز تو راز ہی رہتے ہیں. خدا کی حکمتیں، خدا کی قدرتیں، خدا کے مشاہدات، ان تک ہر انسان نہ پہنچ سکتا. خدا نے یہ چاہا، خدا نے یہ پسند فرمایا، اپنے محبوب کو اپنا رازدان بنا. محبوب تو پہلے سے ہے، وہی ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور جن کے بارے میں کہا ووجدک ضالا فہدی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور جن کے سینے مبارکہ کے بارے میں پہلے سے فرما دیا الم نشرح لک صدرک، ان کو رازدان بنایا. محبوب تو محبوب ہیں، رازدان بھی ہیں. رازدان بن کے جب بیان کریں اللہ کے رازوں کو، توحید کے رازوں کو، مشاہدات کو، قدرت کو، عجائبات کو، یہ زمین و آسمان کے نقشہ جات کو، شب اسریٰ کے مقام پر جو سیر کی اس کی حکمتوں کو، حقیقتوں کو جب یہ بیان کریں تو لوگ ایک تو اللہ کے رازوں کو سن کر، محسوس کر کے، یقین کی دولت پا کر سبحان اللہ کہیں، ان کے لیے ثواب پیدا ہو سکے، ان کے لیے ثواب پیدا ہو سکے، ان کی گواہی لکھ دی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذات مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کیا. اللہ کے جو راز تھے ان کو یہ نہیں کہا کب تھے، کیسے تھے، کتنے تھے، کیوں تھے. حضور آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تفریقات میں نہیں پڑے، سوالات میں نہیں پڑے،
اعتراضات میں نہیں کھوئے، بلکہ انہوں نے کہا حضور جو بیان فرما رہے ہیں وہ سچ بیان فرما رہے ہیں۔ یہی منزل، اشارہ سمجھنا میری طرف دیکھو، یہی منزل جناب ابو بکر صدیق اکبر کو ملی۔ سارے کائنات میں لوگ بڑے سے بڑے سچے آ سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ بھائی فاروق اعظم بھی سچے ہیں، صدیق ہے۔ عفان کے بیٹے عثمان غنی بھی سچے ہیں، صدیق ہے۔ علی المرتضیٰ بھی صدیق ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، باب ولایت کے تاجدار ہیں۔ مگر صدیق اکبر کیوں کہا گیا؟ جب معراج شریف کی تصدیق کروانا چاہی، لوگوں نے جگہ جگہ سے تھان سے تصدیق کروائی۔ جب ابو بکر کی باری آئی، ابو جہل جیسا مردود بھی پہنچا، کہنے لگا ابو بکر جانتے ہو جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جس کو تم محمد کہتے ہو، قبیلہ بنو ہاشم سے، قریش کے خاندان سے، نسل اسماعیلی سے آنے والے، یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ جزاک اللہ۔ انہوں نے فرمایا کیا کہتے پھر رہے ہیں، تم ہی بتا دو۔ انہوں نے کہا جگہ جگہ پہ یہ کہتے پھر رہے ہیں، میں نے خدا کو دیکھا ہے، خدا نے مجھے دیکھا ہے، میں نے خدا کو دیکھا ہے، خدا نے مجھے دیکھا ہے۔ جگہ جگہ کہتے ہیں میں پل بھر میں کنڈی کے ہلتے، پانی کے رواں دواں ہوتے، نل سے پانی کے چلتے چلتے میں خدا کو دیکھ آیا ہوں، میں آسمان کی سیر کر رہا ہوں۔ اور ہم پوچھتے ہیں نیند کیسے پوری کی؟ ہم کہتے ہیں محو خواب تھے، آسمانوں پر پہنچایا کس نے؟ ہم پوچھتے ہیں سواری کون سی تھی؟ یہ کہتے ہیں سواری براق کی تھی، پہنچایا مجھے جبرائیل امین نے ہے، بلایا مجھے رب العالمین نے ہے، میں کنڈی کے ہلتے ہلتے، نل سے پانی کے چلتے چلتے، میں رات کے مختصر پیر میں صرف اپنے اللہ کو نہیں دیکھ کے آیا، سارے نبیوں کی امامت بھی کروا دیا۔ اچھا اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے باتیں تو تعویلات تو بہت تفصیل سے کی، وقت مختصر ہے، میں نے اس کو مختصر 2 جملوں کے اندر فقط بیان کیا۔ انہوں نے جو بیان کیا وہ 2.5 صفحوں پر ہے حدیث کے اندر، 2.5 صفحے پڑھ دیے عربی میں، یہ بھی کہتے ہیں محمد، یہ بھی کہتے ہیں محمد، یہ بھی کہتے ہیں محمد۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے صدیق اکبر کے اقوال کا، ان کی عقل کا، ان کے فہم کا، ان کے ادراک کا، ان کے قوت ابلاغ کا۔ انہوں نے 2.5 صفحے سنے اور 1 لائن کے اندر جواب ارشاد فرمایا۔ 2.5 صفحے سن کر صدیق اکبر فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ یہ سب کون کہتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے آقا جس کو آپ محمد مانتے ہیں، نبیوں کا سردار کہتے ہیں، رسالت کا تاج لے کر آنے والا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی ہمارے اکابرین کہتے ہیں، جب کسی سے عشق کرو تو بغیر پوچھے کرو، ٹوٹ کر کرو، ٹوٹ کر کرو، دل و جان سے کرو، اور جب کر لو تو اس پر پھر آنکھیں بند کر لو، اس پر آنکھیں بند کر لو، نہ ادھر کی سنو نہ ادھر سے دیکھنا چاہو۔ انہوں نے کہا میری آنکھیں بند ہیں حضور کی ذات پر، بس محمد کہتے ہیں تو جو محمد کہتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں، تم جاؤ اپنی منزل کو تلاش کرو۔ تو حضور کے سینے مصطفیٰ سے جو کچھ سنا تھا، ابو بکر نے علم حاصل کیا، فاروق اعظم نے علم حاصل کیا۔ سورہ طٰہٰ سن کے مسلمان ہوئے تھے نا فاروق اعظم۔ سورہ طٰہٰ کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ نے سارا دنیا کائنات کا نظام عدل و انصاف کس میں بیان کیا؟ قرآن میں۔ بولے نا، شک ہے تو نہ بولے، میں پابند نہیں ہوں آپ کو بلوانے کا، مگر یہ آپ سے قرآن کی شہادت لے رہا ہوں اس منبر رسول کا سہارا لے کر۔ سارا دنیا کائنات کا نظام عدل و انصاف آج جو غیر لے رہے ہیں، یورپ کے دلدادہ لوگ حکومتیں لے رہی ہیں، شرق و غرب جو عدل و انصاف کے فیصلوں کا مرکز سمجھ رہا ہے، قرآن کو ہی سمجھ رہا ہے نا، اس لیے قرآن کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن میں ہی ہے نا سورۃ طٰہٰ، اسی سورۃ طٰہٰ کو ہی سنا تھا نا فاروق اعظم نے، اور عثمان غنی اسی قرآن مجید کو پڑھ کے ہی حافظ قرآن بنے تھے نا۔ حضور کی ذات کے بعد، حضور کی ذات کے بعد حضور کے صحابہ میں سے جو پہلا صحابی قرآن کا حافظ بنا وہ عثمان غنی تھے۔ علی المرتضیٰ تاجدار حلقہ بنے، شیر خدا بنے، مشکل کشا بنے، اسی قرآن مجید کو پڑھتے تھے نا۔ اور صحابت کا دریا بنے تو قرآن مجید کی سورہ دہر کی آیات کے مصداق بنے تو اسی قرآن کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ
मुस्ततीरा व युतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कैदी आया, उसको भी खिला दिया। रोजेदार आया, 2 खजूरें पास हैं। फातिमा ज़हरा सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के दौलत अक़दस पर, काशाना अक़दस पर अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, हम नमक से पानी से फातिमा रोजा इफ्तार कर लेंगे। ये जो कैदी आ गए हैं, बीबियां आ गई हैं, रोजेदार आ गए हैं, साइलिन आ गए हैं, 2 खजूरें भी उठा कर इनमें बांट दो। ये कुरान ही था, ये कुरान ही था। लेकिन उस कुरान ने निज़ाम अदल बताया। मुझे बताए वो कुरान सारे का सारा है कहाँ? बस इतना सा सवाल है, तकरीर खत्म। वो कुरान सारे का सारा है कहाँ? एक ही जुमला अगर कहा जाए जवाब में वो ये होगा, कुरान जहां सारे का सारा है वो हुजूर के दिल मुबारक, वो हुजूर के बोले 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 सारे अपनी ज़बानों की गिरे खोले ना जरा। वो कुरान कहाँ पे सारे का सारा? हुजूर के दिल पर। अभी तो हमने हुजूर के दिल की, हुजूर के सीने पाक की बात छेड़ी है। कहाँ हुजूर की आंखें मुबारक, कहाँ हुजूर की आंखें मुबारक? मस्जिद नबवी में है। बुखारी शरीफ पढ़ने को दिल करता है। इमाम बुखारी लिखते हैं, पीछे अबू बकर हैं, पीछे फारूक आज़म है, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा जैसी हस्तियां हैं। हुजूर ने नमाज पढ़ते पढ़ते, क़िराअत करते करते, कुरान मजीद क़ियाम की हालत में पढ़ते पढ़ते यूं उंगलियां की हाथ मुबारक, फिर यूं लुटाया, फिर नमाज को जारी रखा, फिर सलाम फेरा, फिर सहाबा किराम का लश्कर जोलियों जुर्मट की शक्ल में इकट्ठा हुआ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आज नमाज का तरीका कुछ तब्दील हो गया है? अल्लाह की तरफ से कोई अलहदा वही आ गई है? ऐ आमिना के लाल, सैयदा कायनात के अब्बा जी, क्या वजह है? आज नमाज के अंदर पहले तो आप हाथ को नहीं उठाते, क़ियाम में आपने हाथों को उठाया, मुट्ठी बनाया, गोल दायरा बनाया, उंगलियों को हरकत दी, आपने सीधा हाथ ऊपर किया, फिर आप मुस्कुराए, फिर आपने हाथ बांध लिया। क्या नमाज में ये तरीका कुछ तब्दील हो गया है? फरमाया नहीं, ये मुस्तफ़ा हैं और मुस्तफ़ा अल्लाह की अता है और मुस्तफ़ा अपने मालिक की, अपने खुदा की रज़ा है। सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं, मुज्तबा भी हैं, ये ताहा भी हैं, ये यासीन भी हैं, ये हामिद भी हैं, ये महमूद भी हैं, ये रब्बे रहमान का आता पता है, ये कुदरत के शाहकार नबी हैं। मेरे रब ने चाहा मुझे जन्नत दिखाई। पढ़ कहाँ रहे हैं? नमाज। मुसल्ला कहाँ है? मस्जिद नबवी के अंदर। मैं नमाज पढ़ा रहा था अपने सहाबा को पीछे करके, आगे बढ़कर, तो मेरे रब ने चाहा मुझे जन्नत दिखाई। मैंने जन्नत में अंगूरों का दरख्त देखा, मेरा दिल चाहा मैं अंगूरों का खोशा तोड़ के खाऊं और अपने सहाबा को खिलाऊं। मैंने यूं किया, अंगूरों के गुच्छे पर हाथ डाला, खोशे पर हाथ लगा था, फिर मेरे दिल में रब ने ही ख्याल डाल दिया, ये जन्नत है, ये जन्नत है, इसकी नेमतें दुनिया में नहीं ज़ाहिर बेची जाती। इसलिए मैंने हाथ को पीछे कर लिया। खुदा की कसम है मेरे सहाबा, अगर मैं वो खोशा तोड़ लेता, अंगूरों का खोशा, दरख्त नहीं पूरा, एक दरख्त कौन है जो दुनिया के अंदर सारे अमीरों गरीबों में तकसीम कर सके? कौन है जो पाकिस्तान का फ्रूट्स पूरी दुनिया के अंदर तकसीम कर सके? फरमाते हैं वो दरख्त का खोशा, अंगूरों का खोशा, गुच्छा अगर मेरे सहाबा में तोड़ लाता, खुदा की कसम मैं तुम्हें आखिरी वक्त तक, दुनिया के खत्म होने तक खिलाता रहता, तुम खाते रहते, तुम्हारी आने वाली नस्लें खाती रहती। वो अंगूरों और नेमत खाना कभी खत्म ना हो सकता, वो खत्म ना हो सकता। इसलिए आला हजरत ने अपनी तर्जुमानी, अपनी ज़बानी, जज़ाकल्लाह, अपनी ज़बानी कहा। क्या कहा? लोग कहते हैं बरेली का ताजदार लिखता है अपनी तरफ से, मैं कहता हूँ दीन पर, हदीस पर, कुरान और सुन्नत पर अगर कोई बंदा इश्क की तर्जुमानी करते हुए रंग चढ़ाता है, उसका नाम इमाम अहमद रज़ा, उसका नाम बरेली का ताजदार है। सुने क्या लिखते हैं इसी आयत में, आयत की तशरीह में, जो अल्लाह नूर समावाति वल अर्द वाली आयत है। फरमाते शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। क्या कहते हैं? अब नाखान होता ना, मैं अगर तरन्नुम में पढ़ता तो आप सारे इधर उठ जाते, लेकिन चूंकि तरन्नुम हमारा मिस्ताक नहीं, हमारी मंजिल नहीं, हमारी मंजिल है अहकाके हक, हक का बयान, वो भी कुरान और सुन्नत में रहकर। आला हजरत फरमाते हैं शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी आमिना के लाल, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। तुम कहाँ फिरते हो? तुम कहाँ फिरते हो? हजरत काब बिन अहबार ने जो कुरान की तफसीर की, आला हजरत ने उसी पर शेर लिखा। आला हजरत ने मिशकात हजूर का सीना, जुजाजा हजूर का दिल मुबारक, कौकब
چمکتا ہوا تارا حضور کی نبوت مبارک. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہے عشق مصطفیٰ کی خیرات میں سمجھو. قرآن کو سمجھنا ہے عشق مصطفیٰ کی خیرات میں، ادب مصطفیٰ کے انعام میں، اس نعمت میں سمجھو. قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اگر نہ پڑھتے رہو گے ساری عمر قرآن تراویحوں میں بھی پڑھتے رہو گے، سفر میں بھی پڑھتے رہو گے، حضر میں بھی پڑھتے رہو گے، خلوتوں میں بھی قرآن کا ذکر، جلوتوں میں بھی قرآن کا ذکر، ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے سینہ مبارکہ کی قیامت تک جو جاری ہونے والی برکتیں ہیں، اللہ ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.